ہم خانہ بدوش اکثر اری بری میدانوں کی طرف کوچ کرتے رہتے ہیں تاکہ اپنی جانوروں کو اچھی جگہ چروا سکیں۔ اکثر ایک فیملی میں 3-4 بھائی ہوتے ہیں جو مال مویشیوں کو اپنے کنبے کے ہمراہ لے کر جنگلوں اور گھاس سے بری میدانوں کی طرف لے جاتی ہیں، اور وہاں جو بڑا ریوڑ ہوتا ہے تمام بڑے مرد حضرات ان کو چروانے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ جب صبح نکلتے ہیں تو شام کو واپس آ جاتے ہیں، جہاں جانوروں سے دودھ نکالا جاتا ہے اور اسی سے اپنی 2 وقت کی روٹی کو تر کیا جاتا ہے۔ کام میں منافع بھی بہت ہے۔ ایک وقت تھا جب ملکوں کے بارڈر نہیں ہوا کرتے تھے، کب افغانستان، کب پاکستان اور کب ہندوستان اور کب ترکی پہنچتے کسی کو گمان نہ تھا، مگر چونکہ اب بارڈر اور ملکوں کا نظام ہو چلا ہے اور ہم اپنے کئی پیاروں سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ چکے ہیں۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تب ہم افغانستان کے بارڈری علاقے سے پاکستان میں داخل ہوئے اور ایک جگہ جا کے پڑاؤ ڈالا جہاں گھاس کے بڑے بڑے میدان تھے، دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ خیر، ہمارے بڑے مرد حضرات نے روٹین کے مطابق بڑے بھیڑ بکریوں کو لے کر میدانوں کا رخ کیا اور ہم بچے اور عورتیں گھر میں رک گئے۔ بکریوں کے بچوں کو ہم گھروں کے آس پاس چراتے تھے تاکہ شام تک ان کا کچھ گزارا ہو سکے، مگر کس کو معلوم کہ اگلے پل کیا ہونے والا ہے۔ اچانک ہم نے سنا کہ کتوں کی آوازیں دور دور سے سنائی دے رہی ہیں جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہی ہیں۔ ہم بچے دوڑتے ہوئے اپنے خیموں تک پہنچے اور سارا واقعہ گھر کی عورتوں کو سنایا۔ عورتوں نے ہمیں خیموں کے اندر چھپایا اور میں نے سنا کہ آوازیں بہت نزدیک آ رہی تھی اور گھوڑوں کی پیروں کی بھی آوازیں آ رہی تھی۔ بہت سارے آدمی ایک ساتھ بول بھی رہے تھے۔ ہم بہت ڈر گئے۔ اتنے میں وہ ہمارے خیموں کے پاس آئے اور گھر کے عورتوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ خیموں میں چھپے ہوئے بچے بھی باہر بھاگنا شروع ہوئے۔ میں نے بھی جان کر دیکھا وہ ہماری عورتوں پر حملہ ور ہیں اور ان کو بڑی بے رحمی کے ساتھ مار رہے ہیں۔ کتے بھی حملہ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے خیموں کی تلاشی شروع کر دی۔ انہوں نے مجھے بھی دیکھ لیا، مجھے بہت مارا، کہا کہ بتاؤ پیسہ اور سونا کہاں ہے۔ میرے چہرے سے خون جاری تھا، میں کچھ نہ بول پا رہا تھا اور ہمارے پاس بھی ایسی کوئی چیز موجود نہ تھی جس کی مانگ وہ کر رہے تھے۔ پھر پورے خیموں کو تلاشتے رہے اور جو کچھ ان کے ہاتھ لگا سب کچھ اٹھا کر لے گئے۔ میں باہر نکلا تو سب بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ظالم لوگوں نے کسی کو نہ چھوڑا تھا، کوئی بچہ بھی ان کے ہاتھوں سے نہ بچ پایا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو اٹھانے کی کوشش کی کہ ماں اٹھو، مگر ماں اب کی بار ابدی نیند سو چکی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی، کوئی زندہ نہ تھا شاید۔ میں ہر ایک کے پاس گیا، ہر ایک کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر بدقسمتی سے کوئی بھی نہ اٹھ پایا۔ اب میرے پاس 2 ہی راستے تھے، ایک ہے کہ شام تک انتظار کرتا اور دوسرا ہے کہ اپنے والد اور باقی مردوں کو جا کر سارا واقعہ بتا دیتا، مگر ان کا کوئی پتہ نہ تھا کہ وہ کس جانب گئے ہوئے تھے۔ سوچا کہ اگر نکل جاؤں گا تو کبھی واپس نہیں آ پاؤں گا، یا تو درندے مجھے مار دیں گے یا پھر جنگلوں میں کھو کر کسی جنگلی جانور کا شکار بن جاؤں گا۔ پھر میں نے رکنے کا فیصلہ کیا اور اپنے ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ درد سے پورا جسم کانپ رہا تھا تو دوسری جانب آنسوؤں کا سمندر مجھے اپنے اندر ڈبو رہا تھا، اور ماں کے چہرے کو دیکھتا تو ایسا لگتا کہ کوئی میرے دل کو خنجروں سے کاٹ رہا ہے۔ سوچتا کہ کاش میرے بس میں ہوتا تو ان درندوں کے کلیجے میں چبا چبا کے کھا جاتا۔ اسی طرح انتظار کی ایک طویل مدت اختتام کو آ پہنچی۔ میرے ابو اور باقی مرد دور دور سے آ رہے تھے۔ بکریوں کے گلے میں بندے گھنٹیوں کی آوازیں میری کانوں میں پڑی۔ میں دوڑتا ہوا روتا ہوا ان کی طرف بھاگا۔ ابو نے مجھے دیکھا اور دوڑتے ہوئے مجھے گلے لگایا اور میرے چہرے پر لگے خون کو دیکھ کر جیسے وہ زرد پڑ گئے۔ میں نے اسے قصہ سنایا۔ سب بھاگتے ہوئے خیموں تک پہنچے اور زور زور سے رونے لگے۔ سب پر پانی پھینکا مگر کوئی نہ اٹھا۔ ہائے ہائے انسان، تیری لالچ، تیری ظلم، جو تو نے خود ہی کو برباد کر دیا۔ سب کو وہی دفنانے کے بعد غموں کے پہاڑ دل و دماغ میں لیے سارے مال مویشی لے کر ہم شہر پہنچے اور سب کو فروخت کر دیا اور شہر کے اندر اپنے لیے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا۔ ابو بھی گزر گئے، آج بھی وہ دن مجھے یاد آتا ہے۔ آج بھی میری ماں کا چہرہ میرے دل کی نسوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ آج بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان ظالموں کو برباد کر دے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے سچی کہانی کو سبسکرائب کیجیے۔